باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارع الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررة الکرام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ آج کتاب شرائع الاسلام میں ہماری بحث و گفتگو اور درس کا جو محور رہے گا وہ مسائل خمس یعنی 5 مسئلے جو نماز میت کے بارے میں یا دفن وغیرہ کے بارے میں بیان کیے جائیں گے۔ نماز میت ہی کے بارے میں وہ بیان کیے جائیں گے 5 مسئلے جو نماز میت کا بیان ہم نے پڑھا ہے ابھی، اس میں کیا چیزیں واجب ہیں، کس کی نماز میت واجب ہے، کیسے پڑھی جائے گی، یہ سب ہم پڑھ چکے۔ تو 5 مسئلے اس میں صاحب شرائع نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کہہ رہے ہیں الاولا یعنی المسألۃ الاولا، المسألۃ الاولا۔ من ادرک الامام فی اثناء صلاتہ تابعہ، جو امام کو درک کر لے پالے نماز کے دوران، نماز پڑھتے ہوئے، تابعہ کون سی نماز؟ نماز میت کی بات چل رہی ہے۔ جو امام کو درک کر لے اثناء صلاۃ میت میں، تابعہ تو اس کی اتباع کرے گا، یعنی ساتھ میں شروع کر دے گا نماز، ٹھیک۔ فَإِذَا فَرَغَ، اور جب امام فارغ ہو جائے نماز سے، کیونکہ امام پہلے سے پڑھ رہا ہے نا، جماعت پہلے سے ہو رہی ہے، ایک شخص بعد میں آیا جی، اور اب وہ بعد میں آ کے اس کو کیا چاہیے کہ وہ بات سے مراد نہیں، امام وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز چل رہی ہے، اب وہ آیا تو اسے چاہیے کہ وہ مطابقت کرے امام، صحیح نماز شروع کرے۔ فَإِذَا فَرَغَ مَنْ فَرَغَ فَرَغَ الْإِمَامُ، بس جب امام فارغ ہو جائے، اتم من، جو شخص بعد میں آیا ہے، اتم یہ پوری کرے گا، ما بقی علیہ بالآن، جو اس پر باقی رہا ہے، بالآن یعنی پیدل پہ اور فوراً، یعنی بیچ میں جو وقفہ کرے یا نماز کو مثلا توڑے پھر پورا کرے نہیں، میں ہی کہ میں اسے پوری کر لے گا، امام اپنے تمام کر کے مثلا جو ہے ختم کر دے گا نماز۔ اب اس کی نماز میں جو باقی رہ گیا، مثلا تیسری تکبیر میں آیا تھا امام کی تیسری تھی، اس کی وہ ہے پہلی، اس طرح، اور اب سے جو ہے وہ مثلا امام نے چوتھی کر کے تمام کر دی نماز، اب اس کی کتنی بچی؟ 2 بچی پہلی، تب یہ پوری کر لے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ ولو رفعت الجنازہ، رفعت الجنازہ و دفنت اتم ولو علی القبر، اور اگر جنازہ اٹھ جائے اور دفن کر دیا جائے تو وہ تمام کرے قبر پر، کوئی مشکل نہیں ہے، صحیح۔ ولو رفعت الجنازہ و دفنت اتم ولو علی القبر، یعنی وہ نماز پڑھ رہا تھا، امام نے نماز پڑھ لی، جماعت باقی تمام ہو گئی، لوگوں نے جنازہ اٹھا لیا، اس کی ابھی رہ رہی تھی، تو ٹھیک ہے، چاہے یہ قبر دفن بھی کر دے گا، اسے قبر پہ تمام کر دے گا۔ اگر جنازہ اٹھا لیا جائے، رفعت الجنازہ، جنازہ اٹھا لیا جائے تو وہ اپنی نماز کو نہیں تمام کر سکتا ہے، پوری کر لے، اور اگر دفن کر دیا گیا، قبر قریب ہے تو تھوڑا چل کے جا کے وہاں نماز پوری کر لے، اور اگر دور ہے تو وہ اسے اپنی یعنی وہیں پر بھی جہاں ہے پوری کر سکتا ہے، پوری کر دے اپنی نماز۔ واضح ہوا؟ الثانیہ، کہنے اذا سبق الماموم بالتکبیرہ او ما زادہ، اگر ماموم سبقت کر دے، آگے بڑھ جائے، آگے ہو جائے تکبیر میں یا اس سے زیادہ، یعنی تکبیر کہہ لے پہلے یا کوئی اور چیز سے زیادہ جو ہے تکبیر سے زیادہ آگے ہو جائے،
مستحب له اعادتها مع الامام، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اعادہ کر دے امام کے ساتھ، جو اس نے پہلے کہا ہے وہ امام کے ساتھ دوہرا لے. واضح ہوا. الثالثہ یعنی المسألۃ الثالثہ یجوز و یصلی علی القبر یوما و لیلہ، جائز ہے یصلی نماز پڑھی جائے مثلا قبر پر ایک دن اور رات میں. کس کی قبر پر؟ من لم یصلی علیہ، جس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے. اگر کسی انسان کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا ہے تو ایک دن رات میں اس پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اس کی قبر پر. ثم لا یصلی بعد ذلک، اگر اس سے زیادہ ہو گیا ہے تو پھر نماز نہیں پڑھی جائے گی. اور یہ مسئلہ اختلافی ہے. علماء نے بعض علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، یہ ہے وہ مثلا یعنی اس مسئلے میں اختلاف ہے، تو عمل کے لیے اپنے اپنے یعنی مرجع کی توجہ سے اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بزرگ علماء میں اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کا نظریہ ایک دوسرے سے الگ ہے. مستحب له اعادتها مع الامام، تو مستحب ہے اس کے لیے کہ کس کے جو تکبیر میں سبقت کر لے یا اس سے زیادہ کچھ پہلے پہلے امام سے، تو مستحب ہے کہ وہ امام کے ساتھ اس کو دوہرا لے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے ان یصلی علی القبر یوما و لیلہ من لم یصلی علیہ، جائز ہے نماز پڑھنا قبر پر 24 گھنٹے میں دن و رات میں جس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے. ثم لا یصلی بعد ذلک، پھر یعنی دن و رات کے بعد پھر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. نمبر 4 یعنی المسئلۃ الرابعہ الاوقات کلها صالحۃ لصلاۃ الجنازہ، کسی وقت بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. اوقات کلها یعنی تمام اوقات صحیح ہیں، صالحۃ صحیح ہے لصلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے معین کہ اسی وقت پڑھی جائے، نہیں، نماز جنازہ کبھی پڑھی جا سکتی ہے، دوپہر میں، شام میں، دن میں، رات میں، صبح میں، دوپہر ظہر میں، کبھی پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ. الا عند تضییق وقت فریضۃ حاضرہ، سوائے اس کے کہ نماز یومیہ کا وقت جو ہے وہ کیا ہے، تنگ ہو جائے، تو پھر نماز یومیہ کو پہلے پڑھیں گے اور نماز جنازہ کو بعد میں پڑھیں گے. بات سن بھائی، نماز جنازہ کسی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر وقت تنگ ہے نماز حاضرہ کا یومیہ کا، تو پھر نماز یومیہ کو مقدم کیا جائے گا نماز میت پر. ولو خیف علی المیت، اور اگر میت پر خوف ہے ما صحت الوقت، وقت کی وسعت کے ساتھ قدمت الصلاۃ علیہ، یعنی کیا مطلب کہ میت پہ خوف ہے اور نماز پندرانہ کا وقت ہے، اصل کو نماز ظہر ہے، اصل جو کچھ فریضہ ہے اس کے وقت میں وسعت ہے، تو پھر نماز میت کو ہی مقدم کیا جائے گا. صحیح. الخامسہ یعنی المسئلۃ الخامسہ اذا صلی علی جنازہ علی جنازۃ بعض الصلاۃ ثم حضرت اخری کان مخیرا، جب نماز جنازہ پڑھی جائے، اذا صلی پڑھے نماز جنازہ بعض الصلاۃ، کچھ نماز کا حصہ پڑھے، نماز کا کچھ حصہ پڑھا تھا ابھی، ثم حضرت اخری، پھر دوسرا جنازہ آ گیا، ابھی نماز تھوڑی سی پڑھی تھی ایک جنازے پہ پہلے والے پہ، ایک جنازہ اور آ گیا، کانا مخیرا، تو اسے اختیار ہے، ان شاء استانف الصلاۃ علیہما، چاہے دونوں کو نماز جو ہے وہ شروع سے پڑھ لے، وہ ان شاء تمل اللہ، یا چاہے تو پہلے والے کی تمام کر لے، اللہ پر پہلے والے پر تمام کر لے، وہ استانف الثانی، اور دوسرے کے لیے دوبارہ نماز پڑھے، اختیار ہے اسے. صحیح. یعنی اگر نماز میت ہو رہی ہے کسی جنازے پر، تو اور دوسرا جنازہ آ جاتا ہے کوئی اور پڑھتے ہوئے دوران نماز، تو اسے اختیار ہے کہ چاہے تو دونوں کو شروع سے پڑھ لے گئی جبھی، یا پہلے والے کی نماز تمام کر دے اور پھر دوسرے والے پر دوبارہ سے شروع کر دے دوسرے کے لیے نماز جنازہ. اختیار ہے، یہ مسئلہ ہے، اختیار انسان کا. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی الفصل الخامس فی الصلوات المرغبات انشاءاللہ غدا سیأتی. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.